علماء اہل سنت زندہ باد، سنی دعوت اسلامی زندہ باد، ایک ہی کام کرنا ہے، وادی نور کو بھرنا ہے، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر لائق صد احترام حضرات علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت، سید المعصومین شفیع المذنبین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔
سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، خاک ہو کر قبر میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر قبر میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک محتاط سروے رپورٹ کے مطابق 250 کروڑ کلمہ پڑھنے والے بستے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 250 کروڑ لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہے، مدارس بن رہے ہیں، قرآن مقدس پریس میں چھاپے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن مارکیٹ میں لوگ چھپے ہوئے قرآن مقدس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب لوگ اسلام یا اسلامیات کے حوالے سے کتابیں ترتیب نہ دے رہے ہوں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن قرآن مقدس کی تفاسیر لکھی اور پڑھی نہ جا رہی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجدوں سے اذانیں بلند ہو رہی ہے، اذانیں دی جا رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، ماہ رمضان میں روزے رکھے جا رہے ہیں۔ حرم اتنا بھرپور جو ہے وہ لوگوں سے ہو چکا ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ پہلے لوگ حج اور عمرہ کے موقع پر، یعنی ذی الحجہ اور رمضان شریف کے موقع پر حرم میں جایا کرتے تھے۔ اب سال بھر لوگوں کی آمد و رفت حرم کے حوالے سے ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ کل کا مسلمان عزت اور وقار پا رہا تھا، آج کا مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ کل کا مسلمان عروج پا رہا تھا، آج کا مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے۔ کل کا مسلمان عزت پا رہا تھا، آج کا مسلمان ذلت کی وادیوں میں ڈھکیل دیا گیا ہے۔ کل کے مسلمان کے روب اور دبدبے کا عالم یہ تھا کہ طارق ابن زیاد جو ہے وہ دریاؤں پر کشتی جلا دیا کرتا تھا، اور آج کا مسلمان اپنے سائے سے بھی ڈر رہا ہے۔ کل کے مسلمان کا حال یہ تھا، 16 سال کا محمد ابن قاسم فاتح سندھ بن کر اسلام کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ آج اسلام کے ماننے والے نوجوان اپنی راتوں کو عیاشی کے اڈے پر گزار رہے ہیں، فحاشی کے اڈوں پر گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مسلم نوجوانوں کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، ان کے کردار کو دیکھ کر یوں لگتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والے ہے بھی یا نہیں۔ ان کی پوزیشن کو آج دیکھ کر کے یہ حالات ہیں، لیکن کم و بیش ایک صدی پہلے ڈاکٹر اقبال رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بخاری شریف کے دروس ہو رہے ہیں، احادیث پر گفتگو ہو رہی ہے، بیانات بھی ہو رہے ہیں، خطابات بھی ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اذان کی جو تاثیر دلوں پر آنی چاہیے وہ دل پر نہیں آتی۔ قرآن کا جو اثر دلوں پر جمنا چاہیے وہ ہمارے دلوں پر جمتا کیوں نہیں؟ آخر سجدوں کے جو تاثیر ایک مسلمان پر ظاہر ہونی چاہیے وہ ہم پر ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ تو دراصل بات بہت سادی اور بہت صاف اور سیدھی سی بات ہے کہ دراصل اللہ کو ہر ایمان لانا پسند نہیں، اللہ کو ہر کلمہ پڑھنا پسند نہیں، اللہ کو ہر نماز پڑھنی پسند نہیں، اللہ کو ہر تلاوت قرآن پسند نہیں، اللہ کو ہر اذان پسند نہیں۔ اللہ اکبر! آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے؟ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ
من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لائے. قرآن کا فتویٰ ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے. مدینۃ الرسول میں ایک طبقہ ایسا ہے جو پہلی صف میں ابو بکر صدیق کے بازو میں نماز پڑھتا ہے، لیکن میرا اللہ ان پر کفر کی بات کرتا ہے. یہ کافر محبوب، یہ مومن نہیں ہے. کون؟ صدیق اکبر کے بازو میں نماز پڑھنے والا. اس کے لیے یہ کوئی کم ہی نہ تھا کہ وہ ابو بکر جیسے انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق کے بازو میں کھڑا ہوا ہے. لیکن اسی پر بس نہیں، وہ امام الانبیاء کے پیچھے بھی کھڑا ہے. ایسا نمازی ہے کہ اللہ اکبر، وہ بھیونڈی کے کسی مسجد کے امام کے پیچھے نہیں بلکہ نبیوں کے امام الانبیاء کے پیچھے کھڑا ہے، سید الرسل کے پیچھے کھڑا ہے، آمینہ کے لال کے پیچھے کھڑا ہے. ہاں یہ وہ اس امام کے پیچھے کھڑا ہے کہ شب معراج مسجد اقصی میں جس کے پیچھے آدم جیسا نظر آتا ہے، یونس جیسا نظر آتا ہے، موسیٰ جیسا نظر آتا ہے، یوسف جیسا نظر آتا ہے، انبیاء جس کے پیچھے شب معراج نماز ادا کرتے ہیں، اس نبیوں کے مقتدا کے پیچھے وہ کھڑا ہے جس کا نام عبداللہ ابن ابی ہے. لیکن اللہ کو اس کا ایمان منظور نہیں، اللہ کو اس کا کلمہ پڑھنا منظور نہیں. وجہ کیا ہے؟ کلمہ تو پڑھ رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، اذان تو سن رہا ہے، لیکن اللہ کو اس کا کلمہ منظور کیوں نہیں؟ اور اس جیسے اس کی جماعت کے لوگوں کا کلمہ بھی اللہ کو منظور نہیں. وجہ کیا ہے؟ پھر کون سا ایمان اللہ کو پسند ہے؟ کون سا کلمہ اللہ کو پسند ہے؟ کون سی نماز اللہ کو پسند ہے؟ جب ہر ایک کا ایمان لانا پسند نہیں تو اللہ تو اپنی پسند بھی تو بتا کہ کون سا ایمان تیری پسند ہے. ہر ایک کی زبان کا کلمہ تجھے منظور نہیں تو پھر کوئی ایسی بھی زبان بتا جس کا کلمہ تجھے منظور ہے. تو میرا اللہ اسی کے نیچے کی آیتوں میں بیان فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. ہر ایمان لانے والے کا ایمان ہم قبول نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے ایمان ایسے لاؤ کما آمن الناس، جیسے میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے. سبحان اللہ. ہر ایک کا ایمان منظور نہیں، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے رسول کا یار ابو بکر ایمان لایا، جیسے عمر ابن خطاب ایمان لایا، جیسے عثمان غنی ایمان لایا، جیسے علی مرتضیٰ ایمان لائے، جیسے سعد و سعید ایمان لائے، جیسے طلحہ و زبیر ایمان لائے، جیسے ابو عبیدہ ایمان لائے، جیسے سلمان فارسی ایمان لائے، جیسے صہیب رومی ایمان لائے، جیسے بلال حبشی ایمان لائے. ان کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ. انہوں نے کلمہ پڑھنا تھا، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نماز کا حکم آیا، حضور کے پیچھے بھی کھڑے ہو گئے. لیکن اللہ نے جس ایمان کا ڈیمانڈ ان سے کیا، جس ایمان کا مطالبہ ان سے کیا، آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے. تو مدینے کے منافق بول پڑے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے کی باتیں بھی کرتے تھے، انہیں حج سے بھی انکار نہ تھا. وہ کہہ پڑے ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. کما آمن السفہاء، ان کی طرح ایمان لائے، یہ بے وقوف. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ نماز پر متفق تھے، وہ روزے پر متفق تھے، وہ صدقات و خیرات پر متفق تھے، تو پھر انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کیوں کہا؟ اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں احمق کیا ہے امام نے. اور احمق کا مطلب بے وقوف اور نادان ہی کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ صفی عربی میں بے وقوف اور نادان کو کہتے ہیں. اس کا مطلب منافقین کے نزدیک نماز پڑھنا نادانی نہ تھی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ کس چیز کا مطالبہ قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے. جب اللہ نے فرمایا میرے حبیب کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، اور آج بھی مولوی ملا کی طرح ایمان لانا مقبول نہیں ہوگا کسی کا.
فلاں شہر کے مولانا صاحب کی طرح ایمان لاؤ اور فلاں مسلک کے مولوی صاحب کی طرح ایمان لاؤ. نہیں، قرآن نے معیار جن کو بنایا ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں. آمنو کما آمن الناس، ایمان اسی کا مقبول ہے جو میرے محبوب کے صحابہ کی طرح ایمان لائے گا. سبحان اللہ. اور صحابہ کی طرح جب ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے مدینے کے منافقین سے، آمنو کما آمن الناس، تو وہ بول پڑے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. حالانکہ قرآن نے جواب دے کر معاملہ کلیئر کیا. بے وقوف وہ نہیں ہے، بے وقوف تم ہو اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے. اگر تمہارے پاس عقل ہوتی تو ان کو بے وقوف نہ کہتے، ان کو تو آقا بنا لیتے. بے وقوف تو تم ہو. لیکن اب یہاں جانچنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس صفت کی وجہ سے منافقین نے صحابہ کو بے وقوفی کا طعنہ دیا اور احمق پن کا طعنہ دیا، اور اللہ نے کس صفت کی وجہ سے ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دی. کون سی بات تھی؟ نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، روزے تو وہ بھی رکھنے کی بات کر رہے تھے، حضور کے پیچھے وہ پہلی صف میں، بلکہ حال یہ تھا آتے تھے سب سے اخیر میں اور لوگوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ مدینے کا ہر فرد دیکھ لے کہ ہم بھی نماز پڑھنے آئے. کس چیز کو وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں اور کس چیز کو اللہ پسند کر رہا ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ لائے. اور قیامت تک معیار ہو گئے صحابہ ایمان لانے کے لیے. تو کون سی صفت ہے جس کو خدا نے ایمان کا تمغہ اور معیار ایمان قرار دیا اور منافقین کے حلق کے نیچے وہ بات نہ اتری؟ تو بات یہ تھی کہ نماز پر تو متفق تھے، روزے پر تو متفق تھے، دوسرے معاملات پر تو متفق تھے، لیکن صحابہ کی جو ایک صفت تھی رسول اللہ کے ساتھ دیوانگی اور قلبی وارفتگی، کہ جب حضور تھوک دیتے لعاب مبارکہ حضور کے ہونٹوں سے نکل کر باہر آتا اور حضور اس کو زمین پہ ڈالنا چاہتے تو صحابہ اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اسے اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور اپنے چہرے پہ ملتے اور سینے پہ ملتے. اسی وارفتگی کو دیکھ کر منافقین کہتے یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ اکبر. جب بھی صحابہ آتے تو کہتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. تو منافقین کہتے دیکھو ان پر اپنے ماں باپ قربان کرتے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں. اگر حضور علیہ السلام کا خون نکل جاتا تو صحابہ اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اس کو مٹھیوں میں لے کر کے پی لیتے اور اس پینے پر میرے آقا فرماتے جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی. حالانکہ خون انسانی ناپاک ہوا کرتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے خون کو صحابہ ناپاک نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ اکبر ہم اور ہیں، حضور اور ہیں، اپنی بات الگ ہے، آقا کی شان الگ ہے. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں، حالت نماز میں اگر حضور ان کو آواز دے دیتے تو وہ اللہ کی نماز چھوڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے. اللہ اکبر. اسی وارفتگی کو، اسی عشق کو، اسی محبت کو، اسی دیوانگی کو منافقین ہضم نہ کر سکے اور کہنے لگے یہ تو دیوانے لوگ ہیں، یہ تو احمق لوگ ہیں، یہ تو پاگل لوگ ہیں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. اللہ نے کہا وہ نہیں، بے وقوف تم ہو. اور جب تک کوئی ایسا ایمان نہ لائے کہ حبیب سے وارفتگی کرے، حبیب پہ قربان ہو جائے، حبیب پر سب کچھ تج دے، حبیب سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے، اس وقت تک اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی وارفتگی کا عالم یہ تھا کہ اللہ اکبر میرے سرکار جب چلا کرتے تھے تو صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، حتیٰ کہ نالین شریف جب میرے آقا اتار دیا کرتے تھے تو وہ حضور کی نالین کو بھی اٹھا لیتے اور اٹھا کر کے اپنی آستینوں میں رکھ کر سینے سے لگا کر کے بیٹھے رہتے. اللہ اکبر. ان کا حال یہ تھا کہ
کہ آقائے کریم جس جانور پر بیٹھے ہوتے اور وہ جانور پیشاب کرتا تو صحابہ کرام مسکرا پڑتے. جب کوئی پوچھتا مسکرانے کی وجہ کیا ہے، ایک مقام پر ایک منافق نے ناک بند کر لی حضور کے جانور کی پیشاب کی بنیاد پر، تو صحابہ نے کہا تو ہمارے رسول کے جانور کے پیشاب کے بعد ناک بند کرتا ہے، خدا کی عزت کی قسم تیرے مشک سے زیادہ مصطفیٰ جس جانور پہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے پیشاب میں ہمیں خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ یہ مسلک تکبیر. صحابہ ہے، یہ صحابہ کا مسلک ہے. وہ کچھ نہیں جانتے تھے دیوانگی کے سوا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے عشق کے سوا. اور آج بھی 250 کروڑ ہو یا اس سے اور تعداد بڑھ جائیں، جب تک مسلمان صحابہ کی طرح ایمان نہ لائیں گے اس وقت تک مسلمان کامیاب ہو نہیں سکتے. جب تک کہ صحابہ کی طرح مومن نہیں ہوں گے. آج عقل سے کام لیا جاتا ہے. دنیا میں سینکڑوں مسالک ایجاد ہو گئے، دنیا میں سینکڑوں مکاتب فکر ایجاد ہو گئے. وہ کہتا ہے میرے شہر کی طرف چلو، کوئی کہتا ہے دیوبند کی طرف چلو، کوئی کہتا ہے اہل حدیث کی طرف چلو، کوئی کہتا ہے شیعت کی طرف چلو، کوئی کہتا ہے چکڑالویت کی طرف چلو، کوئی کہتا ہے نیچریت کی طرف چلو. ہم کہتے ہیں قرآن نے انہیں تو معیار نہیں بنایا، قرآن نے تو معیار صحابہ کو بنایا. سبحان اللہ. اس لیے ہم مسلک صحابہ کی طرف چلیں، اور جو مسلک آج صحابہ کے مسلک پر ہے اسی کو اپنے سینے سے لگا لیں. اب آپ دیکھیں، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے عرض کرتا ہوں، آج دنیا میں جتنے بھی مکاتب فکر پر گفتگو کی جا رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے آمینو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ لائے. اب صحابہ کی زندگی میں اس جملے کو آپ تلاش کر لیں، کوئی ایک ضعیف حدیث آپ لا کر بتا دے کہ حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت وحشی تک، وحشی سے لے کر ابو سفیان تک، ابو سفیان سے لے کر امیر معاویہ تک، امیر معاویہ سے لے کر جناب ماعز تک کسی صحابی نے یہ کہا کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں. اگر کوئی ضعیف حدیث بھی کہیں مل جائے تو وہ ہمیں لا کر کے رکھ دو، ہم سوچیں گے کہ معاذ اللہ صحابہ کا مسلک کیا تھا. لیکن ہمیں اس طرح کا کوئی قول صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا، بلکہ ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام کسی کے باپ میں شک ہوتا تو بھی پوچھتے یا رسول اللہ اس کے باپ کا نام کیا ہے. اس کا مطلب ان کا عقیدہ اور ایمان یہ تھا کہ حضور صرف انسانوں کے دل کے حالات نہیں جانتے بلکہ وہ کس باپ کا نطفہ ہے رسول اللہ یہ بھی جانتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ جس نبی سے خدا کی ذات نہ چھپی اس نبی سے کون کس کی اولاد نسب کیسے چھپ سکتا ہے. ان کے جانور کھو جاتے تو صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے، عرض کرتے حضور میری اونٹنی کہاں ہے. اونٹنی کھو گئی ہے تو جنگل میں ڈھونڈا جائے، حضور کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں. اور قرآن انہی کی اس فکر کو معیار ایمان قرار دیتا ہے، آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسا میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے. اور پوچھتے حضور میری اونٹنی کہاں ہے. حضور یہ نہیں کہتے میں تو کلمے اور نماز پڑھانے آیا ہوں، اونٹنی کا پتہ بتانے نہیں آیا. بلکہ جب پوچھا جاتا ہے آقا اونٹنی کہاں ہے تو میرے رسول فرماتے ہیں تیری اونٹنی فلاں جنگل میں ہے اور اس کی نکیل ایک درخت سے الجھ گئی ہے، جا وہاں سے لے کر کیا. آپ غور فرمائیں، آپ غور تو فرمائیں، اندازہ تو لگائیں. آج اس امت کو ٹکڑوں میں بانٹا جا رہا ہے، فرقوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، مکاتب فکر بن گئے. ہم کہتے ہیں جو فکر صحابہ کی فکر سے ہٹ کر ہے وہ کوئی مکتبہ فکر نہیں ہو سکتا، وہ تو فکر جہنم ہے، وہ تو پلیدی کی فکر ہے، وہ تو لعنت کی فکر ہے. یاد رکھو اے میری قوم کے جوانوں، آج تم بے چین اور بے قرار ہو، ہمیں کس کے ساتھ جانا ہے. قرآن نے تمہیں اللہ اکبر بے دست و پا نہیں چھوڑا، بے سر و سامان نہیں چھوڑا، تمہاری رہنمائی کر دی. ایمان لانا ہے ایسے لاؤ، آمینو کم آمن الناس، جیسے میرے حبیب کے صحابہ لائے. بتاؤ کسی صحابی نے اپنی پوری زندگی میں یہ کہا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے؟ اگر کہا ہو تو لا کر بتائیں.
یہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کہا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، بلکہ یہ ملتا ہے کہ جب پریشان ہو جاتے تو داستان غم لے کر در رسول پر آ جاتے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ میزبان رسول ابو ایوب انصاری حضور کی قبر انور سے لپٹے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، حال دل سنا رہے ہیں۔ حاکم مدینہ جس کے باپ پر رسول اللہ نے لعنت کی تھی، پیچھے سے مروان آیا اور سوچا یہ کوئی دیہاتی تو نہیں، اس لیے کہ بارگاہ رسالت میں یہ قبر سے لپٹا ہوا ہے۔ ہم یہ بات حدیث کی متعدد کتابوں میں دکھانے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ ہم تو ضعیف حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کسی ضعیف حدیث میں یہ لا کر دکھا دے کہ صحابہ نے حضور کو مر کر مٹی میں مل جانے والا مانا، لیکن ہم تو حدیث سے صحیح پیش کر رہے ہیں کہ میزبان رسول ابو ایوب انصاری جس کا نسب بھی اعلیٰ، جس کا علم بھی اعلیٰ، اور جس کو اللہ نے فضیلت یہ دی کہ رسول اللہ مدینے میں سب سے پہلے جس کے مہمان بنتے ہیں، وہ میزبان رسول حضور کے وصال کے بعد اپنے آپ کو قبر انور سے لپٹاتے ہیں اور رو کر کے کچھ سناتے ہیں۔ جس کے باپ پہ لعنت کی تھی اس مروان سے دیکھا نہ گیا، اس ناسبی نے پیچھے سے ٹھوکر لگائی یہ سوچ کر کہیں کوئی دیہاتی عرابی تو نہیں آ گیا اور اپنی معاذ اللہ جہالت تو نہیں کر رہا ہے۔ جب ٹھوکر لگا کے کہا کیا کر رہا ہے تو، وہ پہچان نہ سکا تو حضرت ابو ایوب انصاری نے قبر سے لپٹے ہوئے سر مبارک کو اٹھایا اور جب پلٹ کر کے دیکھا تو مروان لانتی تھا۔ اس مروان سے کہا مروان تو کیا سمجھتا ہے؟ جب اس نے ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا کہ یہ تو نبی کا شاگرد ہے، توحید مصطفیٰ سے لیا ہوا ہے، رسالت کا درس مصطفیٰ کریم سے لیا ہوا ہے، تو گھبرا گیا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مروان تو کیا سمجھتا ہے؟ کیا میں مٹی اور پتھر کے پاس آیا ہوں؟ میں مٹی پتھر کے پاس نہیں آیا، اپنے رسول کو اپنی داستان دل سنانے آیا ہوں۔ آپ غور فرمائیں اس مسلک پر آج اس وقت تو کون ہے؟ قرآن جس مسلک کا مطالبہ کرتا ہے آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ بتاؤ یہ فکر صحابہ ہے۔ آج یہود و نصارہ نے اس امت کو صحابہ کی فکر سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، مسلک صحابہ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم کسی ایسے مسلک کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں جو صحابہ کی فکر سے دور کر دے۔ ہم اس مسلک کو سلام کرتے ہیں جو فکر صحابہ کی تجدید کرتا ہے اور امام احمد رضا کے انداز میں یوں کہتا ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ سرکار میں نہ لا تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ کیا کوئی یہ پیش کر سکتا ہے صحابہ کے حوالے سے کہ صحابہ کرام نے معاذ اللہ یہ کہا ہو کہ نبی سے مانگنا جائز نہیں؟ کیا کوئی ضعیف حدیث میں بھی ایک حدیث دکھا سکتا ہو کہ صحابہ نے کہا ہو کہ رسول سے مانگنا جائز نہیں؟ یہ تو کوئی پیش نہیں کر سکتا، لیکن ہم یہ ضرور پیش کر سکتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کے حوالے سے کہ میرے رسول نے خود کہا سل یا ربیع، ربیع مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ صحابی نے یہ نہیں کہا حضور آپ کا قد ہماری طرح ہے، آپ کی آنکھیں ہماری طرح، آپ کے کان ہماری طرح، اور آپ کہہ رہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ لیکن وہ صحابی تھے جن کے ایمان کو معیار ایمان قرآن نے قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں حضور میں جنت میں آپ کی موافقت چاہتا ہوں، پر جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ حضور کہہ رہے مانگ، اور وہ صحابی مانگ رہے ہیں، لیکن صحابی کے مانگنے کا انداز بھی تو دیکھیں۔ یہ نہیں کہا مدینے میں جھوپڑا ملے، یہ نہیں کہا کوئی محل ملے، کوئی مکان ملے، سوچا جو یہاں کے لیے مانگوں گا وہ فنا ہو جائے گا۔ ایسی مانگو کہ دولت بھی باقی رہے، نعمت بھی باقی رہے، اور پھر جنت کی سند بھی مل جائے۔ حضور نے فرمایا او غیر ذالک، اے ربیع یہ تو دے دیا، کچھ اور بھی مانگ، کچھ اور بھی مانگ۔ حیرت کی بات ہے، صحابی کہتے نہیں یا رسول اللہ،
सब मांग लिया है तुझे मांगने के बाद, उठते नहीं हैं हाथ मेरी इस दुआ के बाद। अब आपको आपका पड़ोस जन्नत में मिला तो फिर चाहिए क्या? अब आप मुझे बताएं। इसीलिए मेरे मुर्शिद लासानी फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं। ये बोली किसकी है? आमिनु कमा आमन अन्नास, ये सहाबा की बोली है जो बरेली से बोली जा रही है कि नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। आप गौर फरमाएं, अल्लाह अकबर। इसी तरह बेशुमार मिसालें दी जा सकती है, लेकिन अल मुख्तसर ये इसलिए कि वक्त भी काफ़ी हो गया है और आजकल महाराष्ट्र के इलाके में लोग जो है वो 11 के अंदर तकरीरें सुनकर 12 से पहले घर जाने के आदी हो चुके हैं। लेकिन बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कहूँ, अल्लाह ने फरमाया आमिनु कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे मेरे हबीब के सहाबा ईमान लाए। बस ईमान लाने के मामले में ठोकर खा ली लोगों ने। बात की सारी चीजों की तरफ तवज्जो है, पहले जीने पर तवज्जो नहीं, बुनियाद पर तवज्जो नहीं है। अगर वैसे ईमान लाते जैसे सहाबा ईमान लाए, देखो मुसअब इब्ने उमैर को ईमान लाए। मक्के में मुसअब से बेहतरीन क्वालिटी का लिबास कोई नहीं पहनता था और उनसे आला किस्म की खुशबू कोई नहीं लगाता। जब ईमान लाए, मां ने कहा मुसअब, मैं समझती हूं कि पूरे मक्का में मेरे बेटे से ज्यादा फर्मा बरदार मां का कोई और नहीं है, तू ईमान लाया मोहम्मद पर? मुसअब इब्ने उमैर ने कहा जी अम्मी जान मैं ईमान ले आया। मां ने कहा तुझे पता है कि मैं माज़अल्लाह मोहम्मद को पसंद नहीं करती। मुसअब ने कहा तू मेरे यार को पसंद नहीं करती तो आज से तेरे बेटे का तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। कहा मुसअब तूने कितना खतरनाक फैसला लिया, तुझे मालूम है अगर तू मुझसे रिश्ता तोड़ ले तो फिर ये कपड़े तुझे वापस करने होंगे, ये ऐश और इशरत वापस करना होगा, ये आराम वापस करना होगा, खुशबू नहीं मिलेगी। कहा सब कुछ ले ले, लेकिन दामने दिल से महबूब की मोहब्बत तू ले नहीं सकती। कपड़े दिए, ऐश और आराम सब छोड़ा और टाट लपेट कर बारगाह रिसालत में आए और मेरे सरकार ने उन्हें देखकर आंसू बहाए। आका फरमाते लोगों इसे पहचानते हो, ये कौन है? लोगों ने कहा जी या रसूल अल्लाह ये उमैर का बेटा मुसअब है। आका फरमाते टाट पहनने की वजह मेरी मोहब्बत है, माँ को छोड़ दिया रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ा। आप गौर तो फरमाएं, इनके ईमान को मेयार ईमान करार दिया गया। और आप जानते हैं तबरानी शरीफ की रिवायत है, एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक बारगाह रिसालत में यूं आए, आस्तीनें चढ़ी थी और पूरा वजूद थर थर कांप रहा था और अबू बकर सिद्दीक की आंखों से गोया के शोले निकल रहे हों। इस कैफियत में अबू बकर आए। आका ने कहा अबू बकर इस हालत में तुम आए हो? सिद्दीक अकबर अर्ज करते आका वो मेरा बाप है ना उस्मान, जिसे लोग अबू कहाफा कहते हैं, आज उसने आपकी शान में नाजेबा कलमात कह दिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने मुक्का उसके सीने में मार दिया, वो गिर पड़ा है आका मेरा बाप। अब आने की वजह यह है इसलिए आया हूं कि आका इजाजत दें ताकि मैं उस बेअदब की गर्दन उड़ा दूं, ताकि बाप ना रहे, मुझे तो रसूल पाक चाहिए। हुजूर अगर आपको ये पसंद नहीं तो फिर आप उसके लिए भी दुआ कर दें कि अल्लाह उसको भी ईमान की दौलत अता कर दे। मेरे रसूल ने हाथ उठाकर उनके वालिद के लिए ईमान की दौलत मांगी और अल्लाह ने फिर उन्हें ईमान की दौलत अता फरमाई। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सगा बाप है, हुजूर की बेअदबी की है, अल्लाह अकबर, बेअदबी से मुराद जो गुस्ताखी तौहीन आजकल का तस्वुर है वो नहीं, बस इतना कह दिया क्या सब कुछ छोड़ करके मोहम्मद के पीछे घूमता है? बस इतनी बात सुननी थी कि बाप के सीने में मुक्का मार दिया, इतनी बात भी अपने महबूब के खिलाफ सुन नहीं सकता। आप गौर करें, बाप से इतनी बात पर झगड़ा किया और आजकल लोगों का हाल ये है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम भी पढ़ेंगे, खत्म कादरिया भी
کروائیں گے, 11ویں میں نیاز بھی کریں گے, ربیع الاول کے جلوس میں شرکت بھی کریں گے, دیوان شاہ درگاہ پر حاضری بھی دیں گے, غریب نواز کی چوکھٹ تک جائیں گے, بغداد شریف تک جائیں گے. لیکن جو لوگ حضور کے علم غیب کے منکر, حضور کے حاضر و ناظر کے منکر, حضور کی حیات کے منکر, حضور کی توہین کرنے والے, پھر ان سے رشتہ داریاں بھی کریں گے. صحابہ تو باپ سے دور ہو رہے ہیں. اگر باپ نے بے ادبی کر دی, بلکہ اتنا ہی نہیں, اٹھا کر کے دیکھو تاریخ, میرے آقا فرماتے ہیں ہر امت میں ایک امین ہے, میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہے. ابو عبیدہ کے باپ کا نام جراح تو نہیں, بلکہ ان کے دادا پردادے کا نام جراح ہے. پھر ان کو ابو عبیدہ ابن عبداللہ یا ابو عبیدہ ابن عبید کیوں نہیں کہتے؟ ان کو جراح کے نام سے ابن الجراح کیوں کہتے ہیں؟ ان کے باپ نے حضور کو گالی دی, انہوں نے تلوار نکال کے باپ کی گردن اڑا دی. حضور کی بارگاہ میں آئے, آقا آج میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں, میرے باپ نے آپ کو گالی دی, میں نے اس کی گردن اڑا دی. آقا نے یہ نہیں کہا کہ تو نے کیا کیا, بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے, میری امت کا امین تو ہے. آج سے امین الامہ ان کو قرار دیا. پھر حضرت ابو عبیدہ نے عرض کی, حضور آج تک لوگ مجھے اپنے باپ کے نام سے پکارتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس گستاخ کے نام سے مجھے کوئی نہ پکارے, آج کے بعد مجھے میرے دادا کے نام سے مجھے پکارا جائے. آپ غور فرمائیں, یہ صحابہ کی فکر ہے, یہ فکر صحابہ ہیں. اللہ اکبر. لیکن یہاں ایک حیرت انگیز بات اور بھی آپ کو بتا دوں, جن صحابہ نے رسول کے لیے اپنے گھر چھوڑ دیے, جن صحابہ نے رسول کے لیے کعبۃ اللہ والا وطن چھوڑ دیا, نہیں پتا جس دن حضور نے ہجرت کی, صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے وطن میں کعبہ بھی ہے, صفا مروہ بھی ہے, چاہے زمزم بھی ہے, مقام ابراہیم بھی ہے, یہ نہیں دیکھا. محبوب کی طرف نظر کی, حبیب نے مکہ چھوڑا, اب ہم مکے سے میں نہیں رہ سکتے, ہم بھی مکہ چھوڑ دیں گے, اس لیے کہ ہمیں مکے سے کیا غرض, ہمیں تو روح مکہ سے غرض ہے. اس نے وطن چھوڑا ہے, ہم بھی چھوڑ دیں گے. اور جب تک مصطفیٰ جان رحمت واپس لوٹ کر نہیں آئے, کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مکے میں رہنا ہے, مقیم ہونا ہے. پتا چلا کہ وہ کعبے سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے تھے, وطن سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے تھے, ماں باپ سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے تھے. اسی لیے قرآن نے ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا. آمنو کما آمن الناس, ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لائے. ان کے ایمان ایسے تھے. اور آج تو آدھا تیتر آدھا بٹیر سب چلے, رشتہ داریاں بھی گستاخوں کے ساتھ ہو, بتوں کے تہوار میں شرکت بھی ہو, مشرکین کے یہاں کے تہواروں میں شرکت بھی ہو. اسلام یہ نہیں ہے با مسلمہ اللہ اللہ با برہمن رام رام. گھر کی بہن کو پیار نہیں دے سکتے, کالج کی لڑکی کو بہن بنایا تو اس کے ہاتھوں سے راکھی بھی بندھواتے ہیں. کس اسلام پر عمل کر رہے ہو نادان؟ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ تیری بہن نے بھی پیا ہے. جس ماں کے پیٹ میں تو رہا ہے اسی ماں کے پیٹ میں تیری بہن بھی رہی ہے. کبھی تو نے اس کو کوئی مٹھائی کا تحفہ دیا؟ کبھی تو نے اسے کوئی تحفہ دیا؟ کبھی تو نے اس سے پیار کیا؟ اگر تیرے دل میں پیار کا اتنا ہی دریا جاری تھا تو تو اپنی حقیقی بہن سے پیار کرتا. کالج کی لڑکی کو بہن بنانے کی اجازت تجھے کس نے دے دی, وہ بھی مشرکہ؟ اپنی فکر کو بدلو. ماڈرن اسلام نہ مسلمان نہ بنو, ماڈرن مسلمان نہ بنو, ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اسی فکر پر عمل کرو جو فکر صحابہ تھی, جن لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا رسول کے لیے. آج یہ امت اس قدر گر چکی ہے کہ اب ان صحابہ کو بھی گالیاں دی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں, بعض لوگوں کا عقیدہ تو یہاں تک ہو گیا کہ حضور کے بعد تو 3 کے علاوہ سب کافر ہو گئے تھے. ہم کہتے ہیں نادان, تو ان لوگوں کی گستاخی بعد میں کر رہا ہے, پہلے تو رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے. فاطمہ کے بابا کا بے ادب ہے تو, حسنین کے نانا کا بے ادب ہے تو, اور پھر اس کے بعد تو اپنے آپ کو اہل بیت کا عاشق بھی کہتا ہے.
ارے جس پیر کے مرید بگڑ جائیں، لوگ کہتے ہیں پیر کامل نہ تھا تبھی تو مرید بگڑ گیا۔ خود اٹھا کر دیکھے، غوث پاک نے یہ بات کہی ہے، فرماتے ہیں اگر منصور کے دور میں میں ہوتا تو منصور کو سولی پہ لٹکنے نہ دیتا، کیونکہ منصور جو جام پی کر کے بہکا ہے، اگر میں ہوتا تو اسے بچا لیتا بہکنے سے۔ تو پیر کامل ہو تو اس کے بعد اس کا مرید نہیں بگڑتا، تو مصطفیٰ جان رحمت کے تربیت یافتہ کیسے بگڑ سکتے ہیں؟ کیا بات ہے۔ حضور سید عالم کی جن لوگوں نے زیارت کی ہے، ارے نادان، میرے رسول کی شان تو یہ ہے کہ کنکریاں مصطفیٰ جان رحمت کا قرب پالیں تو وہ بھی کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جن کی تربیت رسول اللہ نے کی وہ بگڑ کیسے سکتے، وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طبقہ تو اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کو گالی دے رہا ہے، اور دوسرا طبقہ عظمت صحابہ کی بات کر کے اہل بیت سے تمہیں دور کر دینا چاہتا ہے۔ لیکن الحمدللہ آج بھی غلامان غوث الورا، آج بھی غلامان غریب نواز اسی فکر کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، نہ اس طرف جاؤ نہ اس طرف جاؤ، جہاں اعتدال ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، آؤ اسی طرف جہاں صحابہ کا دامن بھی ہو، جہاں اہل بیت کا دامن بھی ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس طرح ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ وہ کیسے مومن تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وہ سب کچھ نثار کرتے تھے، اولاد بھی نثار کیا، ماں باپ بھی نثار کیے، بھائی بہن بھی نثار کیے، وطن بھی نثار کیا، سب قربان کیا۔ بلکہ اللہ اکبر، جاتے جاتے چند جھلکیاں دکھا جاؤں، ہر صحابی کی زندگی پر گفتگو تو نہیں کر سکتے، لیکن ہر صحابی کی گفتگو پر تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی، ہر صحابی کی زندگی پر باتیں تو نہیں ہو سکتی، لیکن چند نمونے بتا کر گزرنا چاہتا ہوں تاکہ ایمان لانے کا شعور مل جائے۔ آج تک آپ نے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہے، لیکن ایمان لانے کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے۔ ذرا دیکھو، یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب میرے آقا کے ساتھ آتے ہیں، حضور کے ساتھ رہتے ہیں، کس شان سے رہتے ہیں۔ ابو بکر گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے منہ میں پتھر رکھ کر کے نکلتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو بکر منہ میں پتھر رکھنے کی وجہ کیا؟ کہا تم نے سنا نہیں، میرے اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز بھی بلند نہ کرنا، اس لیے میں آواز بلند نہ ہو، منہ میں پتھر ہوگا، پہلے تو بات ہی نہیں ہوگی، اور اگر مجبوراً بات کرنا بھی پڑے تو بہت پست آواز میں بات ہوگی۔ آپ غور فرمائیں، اللہ اکبر، یہ سیدنا فاروق اعظم ہے، اس طرح بارگاہ رسالت میں بیٹھتے ہیں کہ نظریں بھی ان اوپر نہیں کرتے۔ بلکہ کیا وہ مشہور روایت آپ لوگوں نے نہیں سنی، جب فاروق اعظم کی ملاقات اویس قرنی سے ہوئی تو کہا اویس زمانہ رسالت پایا لیکن تو حضور سے ملنے نہ آیا، تو اویس قرنی نے کہا عمر تم نے بار بار دیکھا، جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، گھر میں دیکھا، صحرا میں دیکھا، میدانوں میں دیکھا، ایک مسئلہ مجھے ذرا بتا دیں کہ حضور کی بھویں آپس میں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں اویس ادب کی وجہ سے میں نے کبھی انہیں نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا، جب نظریں اٹھتی تھی تو تعظیم کی بنیاد پر جھک جایا کرتی تھی۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، جب کوئی بیٹھنے والا میرے آقا کی محفل میں بیٹھتا تھا تو اس تصور کے ساتھ کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہم سروں کو اوپر اٹھائیں گے تو ہمارے سروں سے گویا کہ پرندے اڑ جائیں گے۔ پتہ ہے اللہ اکبر، جب میرے آقا صحابہ سے پوچھتے صحابہ آج کا دن کیا ہے، صحابہ کہتے واللہ ورسولہ عالم، اللہ اکبر، انہیں پتہ ہوتا آج دوشنبہ ہے، آج سہ شنبہ ہے، آج چار شنبہ ہے، آج پانچ شنبہ ہے،
آج یومُ الجمعہ ہے، لیکن حضور نے پوچھ لیا آج دن کیا ہے؟ تو کہتے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ یہ مسلک صحابہ ہے۔ آج تو جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں معلوم، وہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر نبی کے علم پہ بحث کر رہے ہیں۔ آج جن لوگوں کو کلمے کا ترجمہ نہیں معلوم، وہ کہتے ہیں حضور کو یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا۔ جب سے تم مغرب کے طرز پر آ گئے، یہود و نصارہ کی فکر پر آ گئے، دنیا تمہیں تباہ کرنے کا پلان کر چکی۔ سیریا پہ بم نہ برستے، یمن پر تباہی نہ آتی، عراق والوں کی گردن پر چھریاں نہ چلتی، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاتے۔ اور آج بھی وقت ہے ہندوستان والوں، سلفیت کی طرف، نجدیت کی طرف، گستاخوں کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ دنیا چاہتی ہے اگر کسی کو تباہ کرنا ہے تو پہلے مامن سے جدا کرو، پہلے امن گاہ سے جدا کرو، پہلے پناہ گاہ سے جدا کرو، کیونکہ میرے اللہ نے کہا یہ رسول امت کا نگہبان ہے، اور جو نگہبانی میں رہتا ہے اسے تباہ نہیں کیا جاتا، جو نگہبانی سے دور ہو جاتا ہے اسی کو تباہ کیا جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ایک اوپر والا، اس میں بیچ میں کیل ہوتی ہے، اور جب اناج ڈالا جاتا ہے تو چکی چلتی ہے، اوپر کا پارٹ چلتا ہے، نیچے کا پارٹ ساکن رہتا ہے۔ لیکن جو دانے اس کیل سے دور ہوتے ہیں وہ پس کر آٹا بن جاتے ہیں، ان کا نشان بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کا وجود بھی مٹ جاتا ہے۔ لیکن جو ہوشیار دانے اسی چکی کے پارٹ میں کیل سے قریب ہوتے ہیں انہیں پارٹ پیس نہیں پاتا۔ کبھی کھول کر کے چکی دیکھنا، جو کیل کے قریب ہوں گے وہ کبھی نہیں پسیں گے، جو کیل سے دور ہوں گے وہی پسیں گے۔ اب بتانے والے صوفیہ بتاتے ہیں یہ زمین اور آسمان چکی کے دو پارٹ ہے، اس کا مرکز و محور مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ جو لوگ حضور سے قریب ہو جائیں گے اس چکر میں وہ نہیں پسیں گے، وہ امن میں رہیں گے۔ جو رسول کی نگہبانی میں ہے اس سے بہتر پناہ گاہ کون سی ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو، کفر اور کافروں کا زور مسلمانوں کو تباہ نہیں کر سکتا۔ اگر کفر اور کافروں کا زور مسلمانوں کو تباہ کرتا تو کیا خیال ہے اس فقیر کے بارے میں جو ہندوستان میں تنہا آیا تھا اور 90 لاکھ کو مسلمان بنا دیا تھا، جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے؟ کیا آج سے زیادہ کافر اس دور میں نہ تھے؟ کیا آج سے زیادہ کفر اس زمانے میں مضبوط نہ تھا؟ تم کفر سے لرزہ برندام ہو کیونکہ ایمان کی حلاوت سے محروم ہو۔ جس دن بو بکر کی طرح ایمان لاؤ گے اس دن تم بھی 1000 کے مقابلے میں 313 کی طرح بدر میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ اس طرح ایمان تو لا کر دیکھو، وہ ایمان کتنا مضبوط کرتا ہے کہ حضرت عمر کی بہن ام جمیل نے جب کلمہ پڑھا ہے تو وہ بہن کلمہ پڑھنے سے پہلے عمر سے آنکھ نہیں ملا پاتی تھی، لیکن کلمے نے طاقت کیا پیدا کی ہے کہ عمر مار رہے ہیں تو جواب دیتی ہے تو میرے جسم کے ٹکڑے تو کر سکتا ہے، دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیا چیز تھی؟ اسی کو ایمان کا پاور کہتے ہیں، اسی کو ایمانی طاقت کہتے ہیں۔ رسمی کلمہ پڑھنے سے کسی کو کیا مل سکتا؟ آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ۔ پتا ہے تمہیں سیریا کے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں بڑی ہمدردی ہے، یمن والوں کے ساتھ بھی بڑی ہمدردی ہے، لیکن یہ تمہیں بات ضرور بتا دیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ ان کی مشکل کو آسان کرے۔ ایک جمعہ میں نے دمشق کی جامع مسجد میں ادا کیا تو اس وقت میں نے اہل سیریا کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ امام خطبہ دے رہا تھا منبر پر اور اس قوم کے جوان جینس اور ٹی شرٹ پر ننگے سر کعبے کی طرف پیر پھیلا کر یوں خطبہ سن رہے تھے۔ بہت دن تک کہ کسی کو فکری آوارگی کی مہلت قدرت نہیں دیتی، بہت دنوں تک کہ کوئی اپنی طبیعت پر جی نہیں سکتا۔ یقیناً وہاں کے بم دھماکے ہمارے دلوں کو دہلاتے ہیں،
وہاں کے معصوم بچوں کی یتیمی ہمیں بے چین کرتی. ہم دعا کر رہے ہیں لیکن یوں ہی تو تباہی نہیں آتی. جب تک کہ قوم محبوب خدا سے دور نہیں ہوگی اس وقت تک تباہ نہیں ہوگی. اور تباہی کے لیے وہ تمہیں جب رسول سے دور کرنا چاہتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تم حضور کی بے ادبی کرو. حضور صحابہ سے دن پوچھتے دن کیا ہے تو صحابہ کہتے اللہ جانے اس کا رسول جانے. اور یہاں ہوٹلوں پر بیٹھ کر جن کی راتیں عیاشی میں گزرتی ہیں, جن کی راتیں بدماشی میں گزرتی, وہ رسول کے علم کو ناپ تول رہے ہیں. اور قدرت گستاخوں کو بہت دنوں تک کے مہلت نہیں دیتی. پورے ہندوستان میں نبی کی توہین پر چیختے پھرنے والا مولوی پھر کسی عورت کی زلفوں کا گرفتار نظر آیا اور قدرت نے ایسا ذلیل کیا کہ اب خود کے لوگ بھی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ زنا سے بچنے کے لیے کسی کے حسن کو نگاہ میں بسانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب حسن کسی کا نظر میں نہیں ہوتا تو پھر انسان فانی پر قربان ہوتا ہے. جس کی نگاہیں سونا نہیں دیکھتی وہ پیتل پر پھسل جاتی ہے. جس کی نگاہوں نے ہیرا نہیں دیکھا وہ کچاکڑے کے موتیوں پر سودا کر لیتی ہے. لیکن جو سونا دیکھ چکا ہے, جس کی آنکھیں ہیرے کی چمک سے جو ہے وہ روشن ہو چکی ہے, پھر وہ پلاسٹک کے موتی پر کبھی سودا نہیں کرتا. نادان, تم لوگوں کو نبی سے دور کرتے رہے. اس کا مطلب تمہارے دل کی دنیا نبی کے عشق سے بھی خالی تھی اور آنکھیں نبی کے حسن سے بھی خالی تھی. اس لیے کسی عورت کا حسن تمہیں لوٹ لے گیا, ڈنک مار گیا, ڈس گیا. ہم کہتے ہیں اگر حسن کسی دنیا کے حسن سے اپنی آنکھوں کو بچانا ہے تو آمنہ کے لال کا اس حسن آنکھوں میں بسا لو جسے خدا بھی 100 بار پیار سے دیکھتا. اگر دل کو کسی کے عشق سے بچانا ہے تو اپنے دل میں نبی کا عشق پیدا کرو. ہم نام تو نہیں لیتے لیکن ضرور اشارہ کرتے ہیں کہ غیر مقلدین اب بھی ہوش میں آ جائیں. جس ملا کی تقریروں پہ آپ کو ناز تھا اس نے کیا دن دکھایا تمہیں, اور اب بھی امام احمد رضا کے انداز میں تمہیں پیغام دیتے ہیں. کہاں بھٹک رہے ہو لیلے نجد کے اندر, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے مبلغین سے ذرا رابطہ کر کے لیلے نجد کی اس داستان کو بھی پتہ کر لیں. اس لیے کہ اس منبر کا تقدس ہے کہ ہم وہ بات نہیں کر سکتے, لیکن یہ ضرور کہوں گا حضور سے دور کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ تو ہماری طرح انسان تھے. کسی صحابی نے کہا یہ کہا ہو تو لاؤ. ہم سے کہتے بخاری میں بتاؤ, بتاؤ بخاری میں تم, ہم سے زیادہ بخاری تو تم پڑھتے ہو, بتاؤ. کسی صحابی نے کہا نبی ہماری طرح تھے. یہ تو نہیں بتا سکتے لیکن ہم بخاری میں نبی کا یہ قول بتا سکتے ہیں, ایجکم مثلی, کون ہے تم میں میری طرح. تم بخاری میں نبی کی مثلیت نہیں بتا سکتے, ہم بے مثلیت بتا سکتے. یہ ہے صحابہ کی زندگی, یہ ہے صحابہ کا ایمان. اسی لیے تو جب نبی کی زبان سے سنا ایجکم مثلی تو میرے امام نے کہا لم یاتی نظیرو کا فی نظر, مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. اور یہ نہ سمجھ میں آیا ہو 4 زبانیں تو پھر ایک ہی زبان میں سن لو, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور صحابہ کی بولی سن کر کے کیا بولا ہے بریلی کے تاجدار نے, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جوانوں تمہیں دور کرنے کے لیے تمہیں گستاخی کی بولی سکھا
सिखाई जाती है, बेअदबी की बोली सिखाई जाती है। अगर ये बेअदबी नहीं, अगर ये गुस्ताखी नहीं, तो मैं बाप से पूछना चाहता हूं, देवबंदी हजरात और गैर मुकल्लिद हजरात अपने स्टेज पर मुकर्रिर को खड़ा करने से पहले ये क्यों नहीं कहते कि हमारे आलिम साहब जो तकरीर करने आए हैं ये वो अल्लामा हैं जिनको ये मसला नहीं आता, ये मसला नहीं आता, ये मसला नहीं आता, ये मसला नहीं आता। इस तरह तारुफ तुम मुल्ला का नहीं कराते, इस तरह तारुफ रसूलुल्लाह का कैसे कराते हो कि उनको ये नहीं आता, उनको ये नहीं आता। नादान कुरान यूं कहे, वअल्लमक मा लम तकुन तालम वकाना फदलुल्लाह अलैका अज़ीमा। हबीब, जो कुछ तुम नहीं जानते थे वो सब कुछ हमने तुम्हें सिखा दिया। कुरान तो यूं कहता है सब सिखा दिया, और मुल्ला कहता है ये नहीं आता, ये नहीं आता। ये किसकी बोली है? ये किसकी बोली है? हिंदुस्तान वालों, तुम्हारा मुल्क शाम और यमन न बन जाए इससे पहले ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। इस तरह ईमान लाओ, वरना तबाही के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए कि अमल की आफत उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अकीदे की आफत, बदअकीदगी की तबाही कम खतरनाक नहीं होती। इसलिए अपने आप को बदलो और इसको मसलकी तासुब न समझना। ये कुरान का फरमान है, आमिनु कमा आमन अन्नास। तो सहाबा कैसे ईमान लाए? कैसे ईमान लाए सहाबा? अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी हो, उमर इब्ने खत्ताब और मौला अली। हुजूर पूछते दिन कौन सा है? कहते अल्लाह जाने रसूल जाने। अच्छा, ये भी नहीं कहते कि अल्लाह जाने, अल्लाह तो सभी जानता है। उनका इश्क तवल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। पूछते ये महीना कौन सा है? वो कहते अल्लाह जाने रसूल जाने। पूछते जगह कौन सी है? उनके वतन में खड़े होकर पूछते जगह कौन सी? अल्लाह जाने रसूल जाने। ये सहाबा की बोली है और यही बोली तो हम बोलते हैं, यही बोली तो हम बोलते हैं। अब बताएं, हम क्या ये नहीं कहते अल्लाह जाने रसूल जाने? अगर हम कहें अल्लाह जाने रसूल जाने कहते तो शिर्क हो गया। सब कुछ अल्लाह ही जाने, रसूल क्या जाने? हम कहते रसूल तो इतना जाने, कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। रसूल के जानने को कुरान यूं कहता है। हबीब, इस इंसानियत की जान मोहम्मद अरबी को रहमान ने कुरान सिखाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो वो कैसे ईमान? हुजूर जब तक जमीन पे ज़ाहिरी तौर पे हयात थे, माँ बाप कुर्बान किया, दौलत कुर्बान की, और जब कब्र अनवर में तशरीफ ले गए तो इश्क का हाल ये था कि सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फिरते तो उठ के खड़े होते। कोई कहता अबू बकर इतनी जल्दी भी क्या है? हुजूर का फरमान तो यह है कि नमाज के बाद थोड़ी देर मस्जिद में बैठ जाया करो, और जिसको मस्जिद में से मोहब्बत करते देखो उसके ईमान की गवाही दो। हुजूर के ज़ाहिरी हयात में तो मस्जिद में देर देर तक बैठते थे, अभी सलाम फेरा उठ के खड़े हो गए, जाने की जल्दी कहाँ है? तो सिद्दीक कहते थे बहुत दिन हो गए आका की ज़ियारत नहीं हुई, आज नमाज में हुजूर की याद आ गई, आज नमाज में हुजूर की, आज नमाज में हुजूर की याद आ गई। लोग कहते हैं हुजूर का ख्याल आ जाए। गौर तो करें, कहाँ वो नमाज की बात और कहाँ ये सिद्दीक इमामुस सहाबा, जो सहाबा का इमाम है, जिसकी इमामत पर इमामत को नाज है, जिसकी नमाज पर नमाज को नाज है, जिसके सजदे पर सजदे को नाज है, वो कहते हैं नमाज में हुजूर की याद आ गई, बहुत दिन से आका की ज़ियारत नहीं की, सोचता हूँ मस्जिद में ज़ियारत ना हुई तो बाहर कहीं ज़ियारत हो जाएगी, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। तो कोई हाथ पकड़ के कहता अबू बकर तुम्हें याद नहीं कि हुजूर तो पर्दा फरमा गए? सिद्दीक कलेजा पकड़ के बैठ जाते। कभी जंगलों में घूमने निकलते, चरवाहे और लकड़हारे पूछते अबू बकर तुम्हारा जंगल में काम क्या है? तो सिद्दीक कहते बहुत दिन हो गए आका की ज़ियारत नहीं हुई, इसलिए जंगल में आ गया हूँ। शहर रसूल में ज़ियारत नहीं हुई तो हो सकता है जंगल में हुजूर की ज़ियारत हो जाए। तो लकड़हारे और चरवाहे कहते अबू बकर तुम भूल गए, हुजूर तो पर्दा फरमा गए। सिद्दीक कलेजा पकड़ के वहीं बैठ जाते। जिन्हें यूं फनाइयत थी, ईमान वो इस तरह लाए थे। अल्लाह अकबर। उन सहाबा में आज मुझे एक सहाबी की ज़िंदगी
زیادہ سے زیادہ یاد آ رہی ہے اسی صحابی کو دنیا عشق و محبت کا تاجدار بلال حبشی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ بلال جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد گلے میں رسیاں برداشت کی، بچوں کے تانے برداشت کیے، خنجر کے زخم برداشت کیے، تپتی ہوئی ریت پہ لٹانا برداشت کیا۔ جب بلال ایمان لائے تو امیہ کہتا تھا بلال چھوڑ دے محمد کو، بلال کہتے تھے سب چھوٹ سکتا ہے دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹ سکتا۔ وہاں امیہ کے کوڑے کھا کر بھی بلال نام مصطفیٰ نہیں چھوڑتے، اور یہاں فلموں کے نام پر حضور کو چھوڑ دیا، فلموں کی دہلیز پر اپنے ایمان کا سودا کر دیا، گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر دیا۔ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ کس فکر میں ڈوب رہے ہو؟ جب بلال پر کوڑے پڑتے، بلال ہر کوڑے پر احد احد کہتے۔ ایک دن کسی نے تانا دیا بلال اتنا ناز ہے تجھے اپنے رسول پر، کیا کبھی وہ تیری خبرگیری بھی کرتا ہے؟ کیا وہ کبھی تجھے چھڑانے بھی آتا ہے؟ تو بلال جواب دیتے تمہیں پتہ نہیں، جب کوئی مٹی کے برتن خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو ٹھوک ٹھوک کر کے دیکھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے تو گھر لاتا ہے، کچا ہوتا ہے تو چھوڑ آتا ہے۔ میرا حبیب بھی مجھے پٹوا کر کے بتا رہا ہے میرا بلال کچا نہیں ہے، عشق مصطفیٰ میں بلال کا رنگ پکا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، لیکن ایک دن یہ ہوا کہ بلال پر کوڑے پڑ رہے تھے، سینے پہ پتھر تھا، نیچے تپتی ہوئی ریت تھی، سرکار اپنے یاروں کے ساتھ گزر رہے تھے، بلال پہ کوڑے پڑتے دیکھ کر آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ اٹھ گئے، اللہ میرے بلال کو صبر عطا فرما۔ انداز نوازنے کا کیا ہے، حضور جس کو میرا کہہ دیں پھر اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مراتب ان کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت استاذ زمن کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جسے چاہو۔ حضور جس کو میرا کہیں اس کے مرتبے کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی اللہ میرے بلال کو صبر عطا فرما، اور اس کے بعد آنسو نکلے، گالوں پر موتی جھڑ کر آ گئے، اور میرے سرکار نے کہا کاش کوئی میرے بلال کو خرید کر آزاد کرے تو اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ بس یار گار ابو بکر با وفا نے اتنا سننا تھا، گھر گئے، خوبصورت غلام لیا، مال لیا، اور لے کر کے امیہ کے پاس آئے۔ امیہ ایک سودا کرنا ہے، کیا بلال بیچو گے؟ کس طرح؟ یہ خوبصورت غلام لو، اور بتاؤ اس کے عوض کیا چاہیے؟ کہا مجھے ریشم بھی چاہیے، مشک بھی چاہیے، اور اتنی نقدی چاہیے۔ صدیق اکبر نے سب دیا، بلال کو لیا۔ امیہ ہنس کر کہتا ہے ابو بکر میں تجھے بڑا دانا سمجھتا تھا کہ تو کبھی سودے میں نقصان نہیں اٹھاتا، لیکن آج تو نے نقصان کا سودا کیا۔ صدیق نے مسکرا کے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ تو بلال کی چمڑی دیکھتا ہے، میں بلال کا دل دیکھتا ہوں۔ بلال کے دل میں میرے یار کی محبت ہے۔ اگر میں پوری کائنات کی دولت بھی دے کر بلال کو خریدتا تو میں نے سستے میں خریدا، اس لیے کہ اس خریدی پر میرے رسول نے جنت کی بشارت عطا کی ہے۔ بلال کو لے کر کے ساتھ میں آئے، حضور میں نے بلال کو آزاد کروا دیا۔ اس کے بعد اب تو بلال کے وارے نیارے ہو گئے، اب تو بلال کی زندگی ہی بدل گئی، اس لیے کہ سب کے گھر ہیں بلال کا کوئی گھر نہیں، سب کے گھر دار ہیں بلال کا کوئی گھر دار نہیں۔ بلال کو تو ایک ہی چوکھٹ ہے، رسول اللہ کی چوکھٹ، رات و دن وہیں رہتے ہیں، اور راتوں کو سوتے بھی نہیں ہیں۔ کسی کی راتیں مصلے پر گزرتی ہے، کسی کی راتیں بستر پہ گزرتی ہے۔ بلال آقا کے دروازے پہ کان لگا کے بیٹھتے، حضور کہیں گے اینا بلال، میں لبیک کہوں، سوؤں گا تو حضور کو اٹھانا پڑے گا، وہ ہر وقت حضور کی خدمت میں۔ آقا چلتے تو کبھی اونٹنی کی نکیل تھام کر بلال چلتے، آقا چلتے تو کبھی اونٹنی کے پیچھے پیچھے بلال چلتے۔ کبھی یہ بھی پھر کرم ہو جاتا، حضور کہتے بلال چلتے چلتے تھک گیا ہوگا، میری اونٹنی پر میرے پیچھے بیٹھ جا،
تو بلال کا مقدر یہ تھا، حضور اونٹنی پہ آگے ہوتے، بلال پیچھے ہوتے، اور بلال کا سینہ مصطفیٰ جان رحمت کی پیٹھ سے لگ رہا ہوتا۔ اس شان سے بلال کی زندگی گزرتی۔ پھر جب اذان کا حکم آ گیا تو میرے رسول نے فرمایا بلال کو اذان کے کلمات سکھا دیے جائیں، اور بلال ہی اذان پڑھے۔ پھر بلال کی یہ ڈیوٹی لگ گئی، لیکن پھر بلال کی شان یہ ہو گئی کہ بلال حضور کے ساتھ ہیں، مسجد میں بلال اذان پڑھے، جنگ میں بلال اذان پڑھے، امن میں بلال اذان پڑھے، سفر میں بلال اذان پڑھے، صحرا میں بلال اذان پڑھے۔ ایک دن وہ آیا کہ جب 10,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر میرے رسول فاتحانہ شان سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، تو اس وقت مکہ کے گنڈے، مکہ کے اوباش، مکے کے تانا دینے والے کچھ لوگ تو بھاگ گئے، اور کچھ لوگ یہ کہہ کر کے جو ہے اللہ اکبر رائے فرار اختیار کرنے لگے، آج تو مکے میں خون کی ندیاں بہ جائے گی۔ لیکن کچھ رکنے والے رکے بھی، جن کے مقدر میں ایمان کی دولت تھی وہ ٹھہر گئے، لیکن ڈر رہے تھے۔ ہم نے مجنون کہا، ہم نے پاگل کہا، ہم نے پتھر برسائے، ہم نے مارنے کا پلان بنایا، ہم نے قتل کا پلان بنایا، حضور کی 2 بیٹیوں کو ہم نے طلاقیں دلوائی، شاب ابی طالب میں 3 سال تک کے قید کیا۔ یہ سب کچھ مظالم ان کو یاد آ رہے تھے۔ اس وقت وہ سوچتے تھے کہ خون کی ندیاں تو بہے گی اور سر کٹ کٹ کے گاجر مولی کی طرح حرم کی زمین پر گریں گے، لیکن میرے رسول نے فاتح بدر و حنین نے اعلان کیا، جاؤ انتم الطلقاء، کہ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ چاند کے ٹکڑے دیکھ کر ایمان نہ لانے والے میرے رسول کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگے، لیکن اس وقت ایک واقعہ یہ بھی ہوا، اسی عالم میں اذان کا وقت آیا تو بلال سر جھکا کر سوچنے لگے، آج حضور کا وطن فتح ہوا ہے، اور آج خاص طور پر اہل وطن پر مہربانی تالیف قلبی کے لیے زیادہ ہے، تو ممکن ہے آج حبشی کو اذان کا موقع نہیں ملے گا، آج عربی کو اور وہ بھی مکی کو اور وہ بھی قریشی کو اذان کا موقع ملے گا، کیونکہ مکے والوں کے دلوں کی تالیف کرنا ہے، تالیف قلبی کا معاملہ ہے۔ اس لیے حضور آج ہو سکتا ہے کیونکہ مکے والے برادری عصبیت کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، ممکن ہے وہ حبشی کی زبان سے اذان سن کر کے کچھ اور کہیں تو حضور کسی عربی اور خاص طور پر قریشی کو کھڑا کریں گے۔ لیکن جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام یہ سوچ رہا تھا، اس وقت حضور نے مسکرا کر بلال کی طرف دیکھا اور فرمایا، بلال جب ہر جگہ تو نے ہی اذان پڑھی ہے تو آج بھی تو ہی اذان پڑھے گا، اور پھر سن بلال، ہر وقت تو نے کبھی زمین پہ کھڑے ہو کر، کبھی دیوار پہ کھڑے ہو کر، کبھی چبوترے پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھی ہے، بلال آج دنیا تیری شان دیکھ لے، بلال کسی کے کندھے پہ پیر رکھ اور کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اور اس حبشی کو میرے رسول نے آج کعبے کی چھت پہ چڑھایا ہے، لیکن اللہ اکبر، آمنو کما آمن الناس، اس وقت حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ۔ بلال نے عرض کی، آقا کعبے کی چھت پہ چڑھ تو گیا، آپ کا حکم ہے کہ اذان کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے، آقا جب کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا تو میرا رخ کدھر ہو؟ روایتیں مختلف ہے، لیکن جو میرے عنوان سے متعلق روایت ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آقا نے کہا، بلال آج تو مختار ہے، تیرا دل جدھر چاہے ادھر رخ کر لے، آج تجھے اختیار ہے، مکے والوں نے تجھے اسیری میں بھی دیکھا ہے، آج حالت اختیار میں بھی دیکھ لے، تجھے تپتی ہوئی ریت پہ گویا کے دیکھا ہے، کعبے کی چھت پر بھی دیکھ لے، تجھے اختیار ہے بلال، جدھر چاہے رخ کر لے۔ تو اس وقت بلال نے کہا، رخ کدھر کروں آقا؟ آج تو رخ ہر دن، ہر ساعت، ہر اذان کے وقت بلال کا رخ کعبے کی طرف تھا۔ جب کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہے تو بلال کا رخ کعبے کی طرف، اور بلال نے رخ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف کر کے دکھا دیا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں رسول کو، حضور کی شان کیا ہے۔ اور بلال نے اذان پڑھی تو لوگوں کی آنکھ میں آنسو تھے کہ کل تک غلام کہلانے والا آج کعبے کی چھت پر ہے۔ بلال حبشی کی زندگی گزرتی رہی۔ بس اختتام کرتا ہوں اپنی گفتگو کا
جب آقا کا وصال ہو گیا، بلال نے بڑے نشیب و فراز دیکھے، بڑے آرام بھی دیکھے، بڑی راحتیں بھی دیکھی، بڑی مشکلیں بھی دیکھی، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب آقا کا وصال ہو گیا۔ آقا کے وصال کے وقت جانوروں نے کنووں میں چھلانگ لگا کر جانیں دے دی۔ آقا کے وصال کے وقت صحابہ رو رو کر کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آقا کے وصال کے وقت پتھروں سے رونے کی آوازیں آئی، درختوں سے رونے کی آوازیں آئی، جناتوں کے رونے کی آوازیں آئی، لیکن ہر ایک کی کیفیت جدا جدا۔ کبھی موقع ہو تو اس پر گفتگو ہو، لیکن حضرت بلال حبشی کا حال یہ تھا کہ سیدنا بلال لوگوں سے پوچھتے حضور کہاں ہیں؟ لوگ کہتے بلال آج صبر کا دن ہے، صبر کر۔ اسے چھوڑا دوسرے سے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ بلال کو کہتے بلال صبر کرے، ہمارے زخموں کو ہرا نہ کر، جس زخم سے تو چور ہے اس زخم سے ہم بھی چور ہیں۔ پھر ایک وقت آیا، سرکار کو قبر انور میں آرام کے لیے لٹا دیا گیا، قبر انور بن گئی۔ اب بلال مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں، حضور کہاں ہیں؟ حضور کہاں ہیں؟ قرار نہیں، حضور کہاں ہیں؟ حضور کہاں ہیں؟ کوئی روتا، بلال کی کیفیت دیکھ کے آنسو بہاتا، کوئی کہتا بلال صبر کرو، آقا پردہ فرما گئے۔ ایک دن بلال نے کہا گلیاں دیکھتا ہوں تو وہ یاد آتے ہیں، درخت دیکھتا ہوں تو وہ یاد آتے ہیں، اونٹنیاں دیکھتا ہوں تو وہ یاد آتے ہیں، اس لیے اب مجھے مدینے میں نہیں رہنا، اس لیے کہ جب میرے رسول مجھے نہ دکھے تو مجھے مدینہ چھوڑ دینا۔ بلال مدینہ چھوڑتے ہیں، ملک شام ہجرت کرتے، ملک شام چلے گئے۔ میں اس تاریخی واقعے کو جو مورخین نے لکھا ہے اور محدثین نے بھی اس کو اپنے انداز میں لکھا ہے، میں اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر بتانا چاہتا ہوں صحابہ کا ایمان کس طرح کا تھا۔ بلال اب شام میں رہتے ہیں، کسی سے ملنا نہیں، کسی سے بات نہیں کرنا، کسی سے گفتگو نہیں کرنا۔ بلال کا ایک ہی کام ہے، رونا رونا، صرف رونا۔ عبادت کی اوقات میں فرائض و واجبات کے بعد بلال روتے ہیں، نمازوں میں بھی رو پڑتے ہیں، اس لیے کہ جب نمازیں پڑھتے ہیں تو حضور کے پیچھے کھڑے رہنا یاد آتا، اذان سنتے ہیں تو اپنا اذان دینا یاد آتا، اونٹنیاں دیکھتے ہیں تو قصوہ کے پیچھے پیچھے دیوانہ وار چلنا یاد آتا، غلاموں کو دیکھتے ہیں تو نکیل تھام کر حضور کی سواری کو کھینچنا یاد آتا۔ ساری چیزیں بلال کو یاد آتی ہے، وہ صرف رلاتی ہے۔ ایک رات بلال روتے روتے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اپنے بلال کی خبر لیں، اور انہی آنسوؤں کی سوگات میں، انہی آنسوؤں کی برسات میں بلال کی آنکھ لگتی ہے۔ حضرت سیدنا بلال اس رات روتے روتے آنکھیں بند کیا ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، اور سیدنا بلال حبشی نے کیا دیکھا؟ سامنے سے حضور تشریف لا رہے۔ وہ رات کتنی حسین ہوگی جب بلال نے اپنے یار کا جلوہ عالم رویا میں دیکھا ہوگا۔ بڑی خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو آقا کا دیدار کرتی ہے۔ میں کیا بڑے بڑے اولیاء کی دعا کا حصہ تھا، اللہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تیرے محبوب کا دیدار عالم رویا میں نصیب فرما۔ یہاں تک فرمایا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سامنے سے کیا دیکھا؟ آقا تشریف لائے اور بلال قدموں پہ گر گئے۔ سرکار نے فرمایا بلال ناراض ہو اپنے آقا سے؟ اتنا سننا تھا۔ عالم رویا میں بلال کی چیخ نکل گئی اور عرض کیا میری جان، میرے ایمان کی جان، میرے ایمان کے ایمان، آپ سے کوئی ناراض ہو کر مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ حضور آپ نے تو پردہ کر لیا، اپنے بلال کو اپنا دیدار نہیں کراتے، حضور رخ انور نہیں دکھاتے۔ آقا فرماتے بلال جب مجھ سے محبت ہے تو میرا شہر کیوں چھوڑا؟ بلال جلدی سے مدینے میں آؤ۔ بلال نے اتنا سنا، نیند ٹوٹی، خواب چھوٹا، اٹھے تو پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔ بلال رونے لگے شربت دید نے
اور آگ لگا دی دل میں. اس طرح کی کیفیت ہوئی. بلال اب اونٹنی پر بیٹھے اور دیوانہ وار سوئے حرم روانہ ہو گئے. مدینہ طیبہ کی طرف بلال روانہ ہو گئے. قسمت نے یاوری کی, رب نے کرم فرمایا, فاصلے سمٹ گئے اور بلال کم وقت میں مدینہ طیبہ کی سرحدوں میں پہنچ گئے. کھجوروں کا درخت, آتی ہوئی ہوائیں, نخلستان جب بلال نے دیکھا, بلال ماضی میں گم ہو گئے. کبھی حضور کی اونٹنی کی نکیل لے کر چلنا یاد آیا ہوگا, کبھی حضور کی اونٹنی کے پیچھے پیچھے دیوانہ وار چلنا یاد آیا ہوگا. ہاں کبھی کبھی بلال کو چلتے ہوئے حضور نے بلال کے کندھوں پہ جو ہاتھ رکھا ہوگا گویا کہ وہ یاد آیا ہوگا. کبھی حضور کے دسترخوان پہ بیٹھنا یاد آیا ہوگا, اپنے برتن سے لقمہ اٹھا کر بلال کے منہ میں ڈالنا یاد آیا ہوگا. محنت کا کام کرتے تھے بلال تو پسینے آتے تھے, تو میرے سرکار اپنی مزمل و مدثر والی چادر سے بلال کی پیشانی کا پسینہ پوچھ لیا کرتے تھے. گویا کہ بلال ان شفقتوں میں گم ہوں گے. ایسے بلال جب مدینۃ الرسول میں پہنچے ہیں, انہی ماضی کے خوابوں میں, انہی ماضی کے بہاروں میں گم ہے بلال. مسجد نبوی کے سامنے بلال کی اونٹنی رکتی ہے اور بلال جیسے اونٹنی کو بٹھا کر نیچے اترتے ہیں, سامنے جو نظر آیا سلام کر کے بازو پکڑا, حضور کہاں ہے, مجھے حضور کا پتہ بتا. جیسے پوچھنے والے نے بڑی معصومیت سے پوچھا ہو, حضور کا پتہ بتا. اسے پتہ ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام تو قبر انور میں آرام کر رہے ہیں, جیسے آنے والے بلال کو پتہ ہی نہ ہو. بازو پکڑ کے پوچھا, حضور کہاں ہے. سننے والے نے کہا, بلال میرے عشق کا امتحان نہ لے, میرے زخموں پر نمک پاشی نہ کر, بلال صبر کر. بلال نے کہا, بتاؤ نا حضور کہاں ہے. جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو دوسرے کی طرف, بتاؤ حضور کہاں ہے. وہ بھی رونے لگے. آخر کسی نے اشارہ کر کے کہا, بلال حضور کو ڈھونڈتے ہو, وہ دیکھو حضور آرام کر رہے ہیں. قبر کی طرف اشارہ کیا, حضور آرام کر رہے ہیں. بلال جیسے قبر انور کو دیکھا, سرکار کی قبر انور سے لپٹ گئے. یا رسول اللہ, آپ نے تو کہا تھا بلال میرے شہر میں آ, اور حضور آپ نے تو وجود ناس پہ پردے ڈال لیے. حضور ایک جھلک اپنے بلال کو دکھا دیں جس سے آپ محبت کرتے تھے. آقا اس بلال کو ایک جھلک دکھا دے. بلال رو رہے ہیں, کریا کر رہے ہیں. جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلا کہ بلال آ گئے, اس عاشق رسول کی زیارت کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آئے. لیکن جب بلال کو قبر انور سے لپٹ کر روتا دیکھا تو لوگ بھی رونے لگے. آخر صدیق اکبر نے بلال کو اٹھا کر سینے سے لگایا. بلال لوگوں کے عشق کا امتحان نہ لے, لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی نہ کر. ہم بھی اسی زخم سے چور ہے جس زخموں سے تو چور ہے. بلال صبر کر, صبر کا وقت ہے. بلال جذباتی ہو کر کہتے ہیں, ابو بکر بتاؤ نا حضور کہاں ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں, بلال صبر کر, آقا کا وصال ہو گیا. ایسے رو رہے ہیں گویا کہ آج پھر حضور علیہ السلام کی یاد, ایک مرتبہ حضور کے وصال کی یاد لوگوں کے دلوں میں تازہ ہو گئی ہے. اسی رونے کے عالم میں وقت گزرتا گیا اور نماز کا وقت آیا تو کسی نے کہا, آج مؤذن رسول سے صحابہ رسول اللہ کے صحابہ اذان سنیں گے. لوگوں نے کہا, بلال اذان کا وقت آیا ہے, اذان پڑھ دو. جو اذان حضور کو سناتے تھے وہ اذان ہمیں بھی سنا دو. بلال نے کہا, نہیں, اب بلال میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اذان پڑھ سکے. کیونکہ بلال کی اذان تو یہ تھی, رخ کعبے کی طرف ہوتا, اور جب نام محمد آتا تو بلال چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتا. اب وہ دیدار نہ ہوگا, بلال اذان مکمل نہ کر سکے گا. لوگوں نے کہا, ابو بکر اس وقت رسول کے مصلی پر تم ہو, تم جانشین رسول ہو, تم مومنوں کے امیر ہو, تم کہو گے تو بلال اذان پڑھیں گے. صدیق اکبر نے کہا, بلال لوگوں کی خواہش ہے, جو اذان تم نے حضور کو سنائی ہے ایک بار وہ اذان ہمیں پھر سنا دو. بلال نے جذبات کے لہجے میں کہا, ابو بکر کیا آج اس دن کا بدلہ لینا چاہتے ہو جو تم نے مجھے خرید کر کے آزاد کیا تھا؟ اگر اس آزادی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو ابو بکر بلال کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں.
صدیق اکبر نے روتے ہوئے کہا نہیں بلال، اس دن کا بدلہ تو میرے اللہ اور میرے رسول نے مجھے بہت دیا، بدلہ نہیں لینا، حضور کو جو اذان پسند تھی بس وہی اذان سننا ہے۔ بلال نے کہا مجھے مجبور نہ کرو، میں اذان نہیں دے سکتا۔ کسی نے کہا رکو، بلال ابھی اذان پڑھے گا، جاؤ ملکہ فردوس بری کے حجرے میں، جاؤ شہزادی کون و مکان کے حجرے میں، جاؤ شہزادی کونین کے حجرے میں اور حسنین کو لے آؤ۔ جب وہ کہیں گے بلال انکار نہیں کریں گے۔ دونوں شہزادوں کو لایا گیا۔ حسنین کریمین نے بلال کے ہاتھ پکڑ کے کہا چچا بلال ذرا وہ اذان سناؤ جو نانا کو سناتے تھے۔ بلال کی آنکھ میں آنسو آئے، دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا۔ اگر میں نے آقا سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جس نے حسنین کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے حسنین کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا، تو میں کبھی بھی اذان نہ پڑھتا۔ اب بات تمہاری ہے تو پھر اذان پڑھتا ہوں۔ بلال اس چبوترے پہ گئے، کعبے کی طرف رخ کیا، اذان شروع کی۔ اللہ اکبر کی صدا جیسے بلند ہوئی، مدینے کی پردہ دار عورتیں بھی مسجد نبوی میں آ گئی۔ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتے امی جان آج نبی کا مؤذن آیا ہے تو کیا نماز پڑھانے کے لیے امام الانبیاء بھی تشریف لائیں گے؟ کیا ہمارے آقا بھی آئیں گے؟ مائیں رو پڑتی، باپ سے بچے پوچھتے ابا جان آج حضور کا مؤذن بلال آیا ہے تو کیا حضور بھی آنے والے ہیں؟ ننھے ننھے بچوں کو کون سمجھائے کہ آقا کریم تو پردہ فرما چکے ہیں۔ بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، لوگوں کی چیخ سی نکل گئی، دور رسول پھر یاد آیا۔ لیکن جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے تو بلال نے معمول کے مطابق چہرہ اٹھا کر حجرہ رسول کی طرف دیکھا۔ روزانہ جس جگہ پر میرے رسول بیٹھے ہوتے تھے آج وہ جگہ خالی تھی۔ جیسے ہی بلال نے نام محمد لیا اور نگاہیں اٹھی تو بلال کو جب آقا نظر نہ آئے تو بلال چیخ مار کر زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، کسی سے بات کیے بغیر بلال پھر صوبے شام روانہ ہو گئے۔ جب تک بلال ظاہری حیات میں رہے، ملک شام میں رہے، ایک دن بلال نے مسکرایا۔ آقا کے وصال کے بعد بلال نے پہلی اور آخری مرتبہ مسکرایا۔ بیوی نے سرہانے بیٹھ کر کہا بلال کبھی تجھے مسکراتے نہ دیکھا، آج کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو بلال کہتے ہیں اب وہ وقت آ گیا جس کے لیے ایک ایک گھڑی بڑے انتظار میں گزاری تھی، اب وہ موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہی روح جسم سے نکلے گی مجھے اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہوگا۔ مسکرانے کی وجہ یہ لوگ موت کا نام سن کر ڈرتے ہیں، بلال موت کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے۔ اسی مشن کو سنی دعوت اسلامی لے کر چلنا چاہتی ہے۔ یہ تحریک صرف نماز پڑھانے کی تحریک نہیں، یہ تحریک نماز کی دعوت کی بھی تحریک ہے، اور اس سے پہلے عقائد کی اصلاح کی تحریک ہے۔ آج ایمان کا باب بہت ہم سے معاذ اللہ دور سے دور تر ہوتا جا رہا ہے، اور ایمان کے حوالے سے یہ قوم کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے ہم بھی ایسے ہی ایمان لائیں جیسے میرے حضور کے صحابہ ایمان لائے تھے۔ صحابہ تو یہ کہتے تھے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا اور گویا کہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی بنایا۔ آؤ اسی طرح ایمان لائیں تاکہ ایمان پر دنیا میں رہیں اور ایمان پر دنیا سے جائیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔ میں دنیا سے مسلمان گیا، مسلمان ہونا یہ نہیں
کہ رسمی کلمہ پڑھیں. مسلمان ہونا یہ کہ ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، مولا علی اور صحابہ کی طرح کلمہ پڑھیں، کلمے کے تقاضے کو پورا کریں. یہی تحریک سنی دعوت اسلامی کا مقصد ہے. نوجوان سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں اور اس کی ایک کڑی جس کا اعلان آپ بار بار سماعت کر چکے ہیں اور سماعت کریں گے کہ وادی نور آزاد میدان میں سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع ہر سال ہوتا ہے. ام سال بھی انشاءاللہ 11، 12 اور 13 دسمبر کو عالمی اجتماع سنی دعوت اسلامی کا ہو رہا ہے، جس میں پوری دنیا سے علماء کرام، مشائخین اعظام، سادات کرام، مبلغین تشریف لا رہے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے، آپ تو بہت قریب رہتے ہیں، آپ دوست و احباب کو اس کی دعوت دیں اور بڑی تعداد میں پہنچنے کی کوشش کریں. جس رسول نے پوری زندگی ہمارے یاد کرتے کرتے گزار دی، ہمارے لیے روتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے گزار دی، اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ اس رسول کے مشن کے لیے کچھ وقت نکالیں، کچھ کام کریں. آؤ کچھ کام کرتے ہیں، آؤ کچھ دین کی خدمت کرتے ہیں، آؤ کچھ لوگوں کا ایمان بچاتے ہیں، آؤ کچھ لوگوں کا عقیدہ بچاتے ہیں، آؤ کچھ لوگوں کو سوئے مدینہ لے کر کے چلتے ہیں، ان بھٹکی ہوئی آہوں کو پھر سوئے حرم لے کر کے چلتے ہیں. یہ ذمہ داری اپنی ہے. اگر اللہ نے آپ کو عقیدہ حق کی معرفت عطا کر دی تو اس پر آپ محنت کریں، ہمارا ساتھ دے، ہمارا تعاون کرے، تاکہ کوئی بندہ جہنم کے دلدل سے نکل کر جنت کی راہ کا مسافر بن جائے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے. لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان چار یار کی کب، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.